خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑا سا تعامل ہوگا، لیکن بہرحال جب تک ہم بہت سی چیزوں کو خود درک نہیں کریں گے ہم مقامات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مقام حاصل کرنا رہتی دنیا میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ رسول خدا کے پاس شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ میں اجازت دے مجھے کہ میں موت کی تمنا کروں، مجھے اجازت دے۔ وہ سب کچھ کر لیا ہے زندگی میں، سارے کام کر لیے، بس موت آ جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے، موت کا تقاضا بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم اگر مرنا چاہتے ہو، ہر شخص نے مرنا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ موت قطعی ہے، برحق ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، موت نے آنا ہے۔ ہر شخص نے موت کے، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں موت آنی ہے، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ ہاں اگر تم موت کی تمنا کر رہے ہو تو پہلے کچھ ہدیے ہیں، کچھ تحفے ہیں جو اپنے موت سے پہلے بھیج دو، پھر موت کی تمنا کرو۔ رسول خدا نے 10 تحفوں کا ذکر کیا کہ موت سے پہلے یہ 10 چیزیں پہلے تم تحفہ دو 10 لوگوں کو، 10 مقامات، پھر اس کے بعد تم موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جانے کی تمنا کر رہے ہو وہ جگہ آسان نہیں ہے، وہ جگہ آسان نہیں ہے۔ اگر تم نے جانے سے پہلے وہاں کا انتظام نہیں کیا تو رسوا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 عالم ہے انسان کے وجود کے اندر۔ انسان جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، یہ 4 عالم ہیں۔ پہلا عالم کہاں ہے؟ ماں کے رحم میں، یہ ایک عالم ہے جہاں وہ رشد کرتا ہے نطفے سے، اور پھر ایک جو ہے وہ انسان کی صورت میں روح کو حاصل کر کے اور اپنے سفر کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا عالم اس کا یہ دنیا ہے جہاں ہم لوگ زندہ ہیں۔ تیسرا عالم عالم برزخ ہے کہ جو موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا ہے۔ اب کس کا کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی ہزاروں سال سے، ظاہر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ دنیا سے گئے وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں۔ آخری جو عالم ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت آخری مقام ہے، چاہے وہ شخص دنیا میں جیسا بھی ہو۔ اب ان سب کو شخص نے عبور کرنا ہے، اپنے ماں کے بطن سے اس کو عبور کرنا ہے، دنیا میں آئے گا، دنیا کو عبور کرنا ہے، اور دنیا سے عبور کر کے اس نے عالم برزخ کو۔ قیامت میں عبور نہیں ہے، قیامت آخری مقام ہے اس کا۔ اس تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا وہ کیا انتظام کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے سب نے مرنا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ کیسی تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں مرنے کا دل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس عالم سے تعلق جڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ مادے ہی میں زندہ ہے۔ خوب یہ مادہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، یہی نفسانی، یہی انسان کی طلب ہے۔ انسان اسی مادے کے اندر، جبکہ دنیا کیوں ہے؟ انسان کو کیوں دی گئی دنیا؟ کہ تم اس دنیا میں آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ ہم نے اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کس کا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو انسان، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب کو سوال ہے پوچھنے کا، قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کتاب ہے، آسمانی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ مطلب چوتھی کتاب آسمانی ہے۔ کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ رسول کے قلب پہ کتنے سالوں میں نازل ہوئی؟ 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوئی، لیکن قرآن کا دفعی نزول بھی ہے۔
کتنے قرآن کے اندر صورتیں ہیں؟ مولانا صاحب یہ کوئی سوال ہے؟ تو بچے بھی جانتے ہیں، 114 ہے۔ کتنے صورتوں کے نام یاد ہیں؟ نہیں۔ کتنا میں قرآن میرے اندر ہے؟ نہیں ہے، اصل وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن قیامت میں خدا کی بارگاہ میں گلہ کرے گا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ رسول خدا کیا فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ قرآن، دوسری اطرت۔ جس نے ان دونوں کو تھاما وہ حوض کوثر پہ مجھے ملے گا۔ کہاں ہے قرآن؟ میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں تو اولویت کیا ہونی چاہیے زندگی میں؟ کس نے خلق کیا ہے ہمیں؟ وہاں صاحب یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ وہ خدا نے خلق کیا ہے، تو خدا سے بات کرتے ہیں یا خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ تو مولانا صاحب خدا سے بات کی جا سکتی ہے، خدا بھی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، تم اگر خدا سے باتیں کرنا چاہو تو تم نماز پڑھو، اور تم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ کلام الہی ہے نا۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے صرف مفہوم سنے ہوئے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ خوب کلام الہی ہے تو اپنے وجود میں کیوں نہیں اتار رہا اس کلام کو؟ بھائی دنیا میں کوئی شخص اچھا لگے، کوئی شاعر اچھا لگے، کوئی نواخوان اچھا لگے، کوئی منقبت خواں اچھا لگے، کوئی عالم دین اچھا لگے، کوئی ٹیچر اچھا لگے، کوئی خاندان میں شخصیت اچھی لگے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ان کا کلام بڑا اچھا ہے، دل چاہتا ہے اس نوحے کو میں سنتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا لگ رہا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ ایک شخص ہے، اس کو فنا ہے۔ آج یہ اچھا لگتا ہے، 10 سال بعد کوئی اور اچھا لگے گا، دوسرے سال کوئی اور اچھا لگے گا۔ مگر وہ کون سا کلام ہے کہ جو قیامت تک کا معجزہ ہے؟ وہ کلام جس نے کبھی پرانا نہیں ہونا، وہ کلام کہ جس کے خالق کو فنا نہیں ہے، وہ کلام جس کے باطن میں 70 اسرار ہیں۔ وہ کس کا کلام ہے؟ میں تو پہلی لیئر پہ نہیں پہنچ پا رہا، مجھے تو آیت سمجھ میں نہیں آتی مولانا، پھر میں کیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین کروں؟ کیسے؟ میں آپ کو ساری صورتیں سناتا بھی رہا ہوں، آپ ہاں کریں گے، چلے یقین کیسے ہوگا؟ دیکھیں یقین کے مراتب ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں علم، ایک علم ہونا ہے، ایک چیز ہے علم ہونا، آپ کو پتا ہے علم ہے، کس چیز کا آپ جانتے ہیں۔ ایک ہے عین الیقین ہونا، یعنی کیونکہ میں آنکھ سے اس چیز پہ یقین۔ ایک ہے حق الیقین ہونا، یعنی بس اتنا یقین ہے کہ وجود میں پیوست ہے۔ یعنی اب کوئی بات کہہ دے کہ ابھی یہاں سے گزر جاؤ گے فلانی جگہ پر یہ ہے، تو ہاں نہیں، علم نہیں ہے، صرف آنکھوں سے نہیں، کیونکہ میں اس شخص کے کلام پر حق رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یہ۔ ورنہ 100 باتیں انسان جانتا ہے، عمل نہیں کرتا، 100 باتیں دیکھتا بھی ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا۔ یہ کلام الہی میرے باطن میں کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ میں پہلی منزل طے نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ہم ایک شہید کی مجلس پر ہیں۔ شہید کو درجہ کس نے عطا کیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔
اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے، الہی پیغام ہے۔ ہمیں یقین ہے اس بات پہ، شہید زندہ ہے، کبھی زندہ ہے تو کبھی کسی شہید سے کوئی تقاضا کیا ہم نے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تو رزق دے رہا ہوں اس کو، یعنی رزق دے رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک زمانے میں دیا ہے، ایک وقت میں دوں گا، ختم نہیں۔ خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، عند ربہم یرزق، یعنی سیگا جو ہے علماء کرام، بہرحال مجھے جسارت ہوگی میں بہرحال سمجھانے کے لیے کہ کنٹینیوس کا، پریزنٹ کنٹینیوس کا سیغہ ہے، یعنی رزق پا رہے ہیں، پا رہے ہیں، مسلسل پا رہے ہیں۔ میں نے کسی شہید سے متصل ہوا آج تک زندگی میں؟ کیسے ہوتا؟ مجھے قرآن کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اب جب میں یقین نہیں کروں گا تو میں کیسے اس دنیا کے تعلق کو توڑوں گا؟ میں نہیں توڑ سکتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں 10 تحفے دینے پڑیں گے، وقت ہمارا محدود ہے، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا، میں گزرا کروں گا، بس تیزی سے گزروں گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ تمہارا کس کو دینا ہے؟ تم نے کہا ملک الموت کو۔ ملک الموت کو ہدیہ اپنے جانے سے پہلے دو۔ کیسا ملک الموت کو کیسا ہدیہ چاہیے؟ ملک الموت کیا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ملک آتا ہے، یا اس کے جو بھی جس کو وہ اپنی ڈیوٹی پہ، کیونکہ سخت ترین مرحلہ ہے روح کا کھینچنا بدن سے۔ روایات بیان کرتی ہے کہ جب روح بدن سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو تلوار کی نوک جو کئی تعداد میں ہو بدن میں چپ رہی ہوتی ہے، اس وقت روح کھنچ رہی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، یہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ کیا کریں؟ گھر ملک الموت کو ہدیہ دو تاکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ آسان ہو جائے۔ یعنی کچھ کی روحیں اس طرح بدن سے نکلتی ہیں جیسے کوئی مٹھاس وہ حاصل کر رہا ہو۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ ہم اصل میں غافل ہیں۔ ہم سنتے ہیں ملک الموت آئے گا، ملک الموت آئے گا، روح قبض کرے گا، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ ہمیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ میری زندگی میں بھی آئے گا۔ سب مرنا ہے۔ قرآن جب رسول خدا کو فرمایا کہ رسول خدا کو کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو ملک الموت آئے گا۔ لیکن کتنی خوبصورت دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ شہید ہے۔ یعنی جس طرح وہ جاتا ہے کوئی نہیں دنیا سے جاتا، اور وہ بھی راہ کربلا کا ہو۔ یعنی کہ وہ تو ویسے ہی ہر ایک قدم پر انسان کے کتنے حسنات لکھے جا رہے ہیں، حتیٰ زائر کربلا کی جو خاک ہے وہ جس پر آ جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ وہ جو خود زائر ہو اور خود اسی خاک میں چلا جائے، ہم نہیں کر سکتے۔ خوب ہم بہرحال لفظوں کا سہارا لے رہے ہیں، ہم اس مقام اور مراتب کو بیان نہیں کر سکتے۔ جانے میں اپنی زندگی میں تھوڑا سنجیدہ ہوں۔